ہلو السلام علیکم دوستوں، میں محمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے خان ٹی وی۔ دوستوں، ایک انسانی بچہ اپنی ماں سے بیشتر چیزیں سیکھتا ہے جو زیادہ تر عادات پہ نکالی کی عکاسی کرتا ہے، پر طوطے کی انسانی تقریر کی تلقین، مہارت، بندروں کی چہرے کی تاثرات یا کتوں کی طاقت کی حفاظت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ ذہین نہیں ہے؟ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 10 انتہائی ذہین جانوروں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ نمبر 1 ہے عظیم بندر۔ عظیم بندر دنیا میں انسانوں کے بعد سب سے ذہین جانور ہے۔ بہت سی سائنسی نظریات کے مطابق انسانی بندرگاہ سے تیار ہوئے تھے۔ بندر انتہائی معاشرتی زندگی کی پیروی کرتے ہیں اور اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بندروں کی کمبے میں چیمپینز اور نیگوتین، گوریلا اور ہونوبوس شامل ہیں۔ عظیم بندر کی ذہن عادات: مواصلات کی زبردست طاقت، آس پاس سے سیکھنے کی صلاحیت، مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اپنا گھر بنانا، کھانا تلاش کرنا۔ گوریلوں کا ڈی این اے انسانوں کے ساتھ مماثلت ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے ڈولفن۔ ڈولفن دنیا کے تیسرا ذہین جانور ہے۔ انسان دنیا کے مختلف بحروں میں رہ جانے والے بہت سے اسرار کو حامل کرنے کے لیے ذہانت کا استعمال کرتا ہے۔ ڈولفن کے ذہنی عادات: ڈولفنز دماغ اس کی جسمانی سائز کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ وہ طرح کے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، آس پاس سے سیکھنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ آرام کے وقت ڈولفن کے دماغ کا صرف ایک رخ ہوتا ہے جو کہ اگلا اسے خطرات سے آگاہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ڈولفنز واحد سمندری جانور ہیں جو آئینے کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہاتھی۔ ہاتھیوں کا دماغ زمین کے دیگر جانوروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہاتھی انتہائی معاشرتی اور ذہین رویے کے مظاہرے کرتے ہیں۔ ہاتھی انسانوں کی وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ ہاتھیوں کی ذہنی عادات: انتہائی سماجی جانور، آس پاس سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھی سینکڑوں انفرادی آواز کو پہچان سکتا ہے۔ ہاتھی خوشی، چنچل اور غم جیسے بہت سے جذبات دکھاتے ہیں۔ آواز کی ایک وسیع رینج کا نقل کر سکتا ہے۔ مختلف اوزار استعمال کرنے کی طاقت، کھانا تلاش کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے ویل۔ کئی ویل پرجاتیوں میں زیادہ ڈولفن کی طرح ہیں، لیکن سائز میں بہت بڑا ہونے کی وجہ سے ویل کو تربیت دینا مشکل کام ہے۔ ایک ہی وقت میں ویلوں کے ذریعے ہونے والے معاشرتی سلوک و مواصلات کی ٹیکنیک اور مشابہت طاقت نے انہیں انتہائی ذہین جانور میں سے ایک بنا دیا ہے۔ ویل کے ذہنی عادات: سپرم ویلوں میں دماغ کسی بھی دوسرے زندہ چیزوں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ دماغ کے اندر تکلا خلیوں کی موجودگی کے ذریعے علمی قابلیت، وہیل پیچیدہ مخرٹون تیار کر کے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ انتہائی سماجی سفر اور گروپوں میں شکار ہیں۔ وہیلوں کا انسانی تقریر کی نقل کرنے میں صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے کتا۔ انسان کا سب سے بہترین ساتھی۔ ایک کتا 2 سال کے انسانی بچے کی طرح ذہین ہوتا ہے۔ ان میں خوشبو، طاقت کی حفاظت، انسانی دنیا میں سیکھنے کی صلاحیت کا ایک بہترین احساس ہے۔ کتوں کی ذہنی عادات: انسانوں کی دنیا کے بارے میں کتوں کو دوسرے جانوروں سے بہتر اندازہ ہوتا ہے۔ آس پاس سے تیز سیکھنے کی قابلیت، افہام و تفہیم کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرے گھر کو دور دراز سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ ان کا دماغ 10 لاکھ قسم کی خوشبو کی شناخت کر سکتا ہے۔ ان کے مالکان کے احکامات کے جواب دینے کی اہلیت۔ نمبر 6 ہے آکٹوپس۔ آکٹوپس سب سے زیادہ ذہین اور جذباتی مخلوق ہیں۔ وہ چال جو انہوں نے دشمنوں کی موجودگی کو محسوس کرنے اور آکٹوپس کی ذہنی طاقت کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کیے۔ آکٹوپی کی ذہنی عادات: آکٹوپس واحد مخلوق ہیں جو ٹولز استعمال کرتے ہیں، اور آکٹوپس آسانی سے دوسرے آکٹوپس کی عادات سیکھ لیتے ہیں۔ دوسروں کے ذریعے دریافت ہونے والی وقت آکٹوپس نے سیاہی قسم کے سیال جاری
کیا۔ اس میں ہاکی کی کم کرنے کی صلاحیت ہے۔ آکٹوپس بہت سے فاصلے پر جسم کی شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آکٹوپس شکار سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی گولوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کو پر ڈال بناتا ہے۔ نمبر 7 ہے سور۔ جانوروں کی بادشاہی میں سور ایک انتہائی ذہین چنچل معاشرتی جانور ہے۔ بے وقوف مطالعات کے مطابق خنزیروں میں کتوں اور انسانی بچوں سے زیادہ علمی قوت ہوتی ہے۔ خنزیروں کی ذہنی عادات۔ خنزیر نے دلچسپ معاشرتی زندگی کی پیروی کی۔ وہ ایک ساتھ چلتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب سوتے ہیں۔ سور کا ایک دوسرے کی بات چیت کرنے کے لیے 20 مختلف قسم کی آوازیں استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نوزائیدہ سور بھی سمجھ سکتا ہے کہ آواز کی اصل بات اس کی ماں کے ذریعے کیا ہوتی ہے۔ بیت الخلاء کو گھر سے دور رکھنے کے لیے انتہائی صاف جانور اچھی سمجھداری ہے۔ وہ دور دراز سے بھی گھر کا سوراخ لگا سکتا ہے۔ جنگلی سور جو نئے پودوں کو اگانے کے لیے ایک علاقہ تیار کرتے ہیں، بیجوں کو آمد و رفت بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 8 ہے اوٹرز۔ اوٹر جانوروں کی دنیا کا سب سے چھوٹا سمندری ستندار جانور ہے۔ وہ چنچل جانوروں میں سے ایک جانور ہیں جو ندیوں اور سمندر سے سی اوٹرز کھانے کی تلاش کو نکلنے کے ساحلوں کو کنارے رہتے ہیں۔ مچھلی اور کیڑوں کے ناپسندیدہ ہس پتھر جیسے اوزار استعمال کرتے ہیں۔ سمندری طوفان پانی کے کمپن میں فرق کو پکڑنے کی شکاروں کی موجودگی کو چالاکی سے سمجھ سکتا ہے۔ سمندری اوٹر کی ہچکانہ حرکتیں خود اس کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ ندیوں اور گندگی میں دریاؤں کی بینڈ پر رقص کر کے پھسلتی ہیں۔ نمبر 9 ہے کوا۔ کوے دنیا میں بڑی تعداد میں آبادی پرندوں کا ایک نسل ہیں۔ انسانی موجودگی سے خوفزدہ اور حیران کن پیدائشی ذہانت کے ساتھ وہ انسانوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی کافی ہوشیار ہیں۔ کھانوں کی کھوج اور عمارت بنانے کے لیے کووں کے ذریعے استعمال کی جانے والی جانوروں سے پرندوں کی اس نوع کی بے مثال ذہانت کی عکاسی ہوتی ہے۔ کووں کی ذہنی عادات۔ طوطوں کی پرجاتیوں میں کووں کی دماغ سب سے بڑا ہوتا ہے، سوائے طوطوں کی کچھ خاص نوع کے۔ وہ انسانی چہروں کو پہچاننے مختلف اوزار استعمال کرنے کی ذہین ہے۔ کوا اپنا فائد کے لیے دوسرے پرندوں سے اپنا کھانا چھپانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ویسے تو توڑنے کی کھانا تلاش کرنے کے لیے کوے انسانی دنیا میں قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوے کھانے کے لیے ٹریفک لائنوں میں گری دار میوے ڈالتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی سطح پر گرنے سے گری دار میوے کو توڑ کر طریقے سے بھی جاتے ہیں۔ کووں نے پرندوں کی دنیا میں شکار پر حملہ کرنے کی پتھر اور کنکریٹ جیسے مختلف اوزار استعمال کیے۔ نمبر 10 ہے چونٹی۔ جانوروں کی بادشاہی چونٹیوں کے سب سے چھوٹا ممبر ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ بڑا نہیں ہوتا۔ چونٹیوں کے پیچھے چلنے والا پیچیدہ معاشرے اور مواصلاتی نظام بہت مشکل اور دلچسپ ہے۔ زمین پر موجود ہر انسان کے لیے 12,000 پرجاتیوں میں 15 لاکھ چونٹیاں ہیں۔ چونٹیاں اس دور میں تیار ہوئیں جب ڈیناسور زمین پر گھوم رہے تھے۔ چونٹیوں کی ذہنی عادات۔ چونٹیوں نے انسانوں سے 50 ملین سال پہلے کاشتکاری شروع کر دی تھی۔ وہ پتے میں فیکس کاشت کرتے تھے اور پھر انہیں کھاتے تھے۔ چال اجتماعی طور پر فنکس فارمنگ کے نام سے مشہور ہے۔ چونٹیوں نے منصوبہ بند کالونیوں کو تشکیل کی جن کی لمبائی ہزاروں میل ہے۔ اس میں کاشتکاری، کھانا جمع کرنے کے لیے مختلف حصے ہیں۔ ہر چونٹی کالونیوں کا ایک کیمیائی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اجنبیوں کو پہچانتے ہیں۔ چونٹیوں نے اسکاؤٹ چونٹی کے ذریعے رکھی ہوئی کیمیکل کی پیروی کرتے ہوئے سفر کیا ہے جو کھانا تلاش کرنے کا انچارج ہے۔ یہ کھانا دلچسپ ہے کہ ہر چونٹی مندرجہ ذیل چونٹیوں کے لیے پیڈکنڈی رکھے گی، دوسری پرجاتیوں کے علاوہ بنائے گی۔ دوسری چونٹیوں کی کچھ خاص قسمیں اپنی نوعیت کی نادیات بنانے کے لیے چونٹیاں اپنے جسم سے 50 گنا زیادہ اشیاء لے جا سکتی ہیں،
کیونکہ اس کے جسم کے سائز کا تناسب سے موسی عضلات ہیں۔